ہم اپنے آج کے اس قصے میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے ایک ملاقات کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت سلطان المشائخ حضرت مولانا خواجہ سید بدر الدین اسحاق فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے جن کو اپنے علم کا بہت زیادہ گھمنڈ تھا اور درویشوں کو بے علم سمجھ کر حقارت سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت شیخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس میں کئی لوگ موجود تھے۔ ملا صاحب نے اپنی علمیت اور ہمدانی کے قصے بیان کرنا شروع کر دیے۔ حضرت شیخ نے ان کے قصے سنتے سنتے ان سے پوچھا کہ مولانا، اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ 5، ایک کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ حضرت شیخ نے فرمایا، میں نے تو چھٹا رکن بھی سنا ہے۔ مولانا صاحب بگڑ کر بولے، چھٹا رکن تو کوئی نہیں ہے، آپ نے جو کچھ سنا ہے غلط سنا ہے۔ حضرت نے جواب دیا، جی نہیں، میں نے معتبر اہل علم سے سنا ہے کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ اس پر ملا صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے اسی لیے اختلاف رہتا ہے۔ آپ لوگ بے علم اور کم علم ہوتے ہو، لیکن عالم بننے کی کوشش میں خامخواہ دخل اندازی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جو 5 رکن بیان کیے ہیں یہ حدیثوں میں موجود ہیں، فقہ میں موجود ہیں۔ آپ جس چھٹے رکن کو بیان کرتے ہیں نہ حدیثوں میں ہے نہ فقہ میں۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے تبسم کے بعد فرمایا، نہیں مولانا، وہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے اور فقہ میں بھی ہے۔ یہ سن کر مولانا کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیحت کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھ، لہٰذا میں جاتا ہوں۔ حضرت شیخ نے ان کو بہت نرمی کے ساتھ ٹھہرانا چاہا، مگر ملا صاحب نہ ٹھہرے اور چلے گئے۔ جب ملا صاحب حضرت بابا کی مجلس میں ناراض ہو کر چلے گئے تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد حج کے سفر کا ارادہ کیا۔ پوری تیاری کے بعد روزانہ مکہ معظمہ میں پہنچ کر 7 برس وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے جہاز میں سوار ہو کر واپسی آنے کے خیال سے روانہ ہوئے۔ 2-4 دن کے بعد سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب کا جہاز اس طوفان کے باعث تباہ ہو گیا۔ ملا صاحب جہاز کے ایک تختے پر بیٹھتے ہوئے کنارے تک پہنچ گئے۔ تخت سے اتر کر وہ خشک زمین میں آئے۔ وہاں سوکھے پہاڑ تھے، نہ درخت نہ گھاس۔ مولانا صاحب 3 دن بھوک و پیاس کی حالت میں ایک غار میں بیٹھے رہے۔ یکا یک وہاں ایک آدمی آیا جس کے سر پر خوان تھا۔ اس نے آواز دی کہ میں روٹی فروخت کرتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں عالم ہوں، میں نے 7 حج کیے ہیں، میرا جہاز تباہ ہو گیا ہے، میرے پاس ایک پیسہ بھی موجود نہیں اور 3 دن اور رات سے بھوکا پیاسا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا، میرے پاس کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے، مگر میں ایک دکاندار ہوں، بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے جواب دیا، الحمدللہ۔ ملا صاحب نے اس کو مسافروں، مہمانوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی نسبت واعظ سنایا اور کہا، تم مجھ کو کھانا اور پانی دے دو۔ اس نے کہا، یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو ملا صاحب نے اس سے کہا، تو کیسا مسلمان ہے، تجھے رحم نہیں آتا؟ اس نے مڑ کر جواب دیا، اگر میں رحم کروں تو آج ہی میری دکانداری کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا، میں رحم کرتا ہوں، تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ 7 حج کا ثواب تم نے مجھے دیا۔ ملا صاحب نے خیال کیا کہ زبان سے کہہ دینا کوئی چیز نہیں ہوتا اور اس سے میرا ثواب بھی نہیں جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے روٹی اور پانی کے بدلے میں 7 حج کا ثواب دیا۔ اس شخص نے یہ سنتے ہی ان کے سامنے کھانا رکھ دیا اور انہوں نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے اور کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں روٹی فروخت کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی اس سے زیادہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور مولانا صاحب جب پہنچ کر اس کے پیچھے روانہ ہوئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کدھر سے آیا تھا، لیکن وہ باہر نکلتے ہیں وہ پہاڑوں کے چکروں میں کہیں گم ہو گیا۔ ہر طرف تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ آخر مجبور ہو کر ملا صاحب دریا کے کنارے آن بیٹھے کہ شاید کوئی کشتی جہاز ادھر سے گزرے، یہاں تک کہ 3 رات 3 دن مزید گزر گئے اور ان کی حالت بھوک اور پیاس سے خراب ہو گئی۔ تب وہی شخص پھر سے سر پر خوان رکھے دکھائی دیا اور اس نے اس شرط پر ان کو روٹی کھلائی کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب زبانی ان سے لے لے۔ اور پھر جب وہ جانے لگا تو ملا صاحب اس کے پیچھے دوڑے، مگر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا اور 3 رات اور 3 دن تک غائب رہا۔ اور جب ان کی حالت بھوک اور پیاس کے سبب بہت خراب ہو گئی تب وہ پھر کھانا لے کے آیا اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ پھر 3 رات اور 3 دن کے بعد کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔
آخر اب سے رات دن کی بھوک پیاس کے بعد وہ کھانا لے کر آیا تو ملا صاحب نے کہا، میں ساری تہجد کا ثواب دے چکا، ساری عمر کے روزوں کا ثواب دے چکا، ساری عمر کی زکوٰۃ دے چکا، ساری عمر کی نمازوں کا ثواب بھی دے چکا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تجھے دوں۔ اس شخص نے کہا، یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، اس پر لکھ دیجئے کہ میں نے ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے 7 حج کا ثواب فروخت کیا، اور پھر ساری عمر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب فروخت کیا ہے، ساری عمر کی نمازوں کا ثواب فروخت کیا ہے، اور آج میں ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے یہ تحریر دیتا ہوں۔ چنانچہ ملا صاحب نے یہ عبارت لکھ دی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نام اور مقام اس کاغذ پر لکھ دیا اور وہ کاغذ دے دیا۔ اس نے کھانا اور پانی ملا صاحب کے سامنے رکھا، اور ملا صاحب کھانے کے بعد تازہ دم ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد سمندر کے کنارے وہ اپنی عادت کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے انہیں ایک جہاز آتا دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور اس کو ہلا کر چیخنا شروع کر دیا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ جہاز والوں نے جہاز کو روک لیا اور ایک کشتی ان کے پاس بھیجی، جس پر وہ سوار ہو کر جہاز پر آئے اور جہاز میں سوار ہو کر ہندوستان واپس آ گئے۔ چند دنوں کے بعد ملا صاحب دوبارہ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت بھی بڑے بڑے علماء اور مشائخ حضور کی خدمت میں موجود تھے۔ حضرت بابا کی نظر ملا صاحب پر پڑی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ ارشاد فرمایا، آئیے ملا صاحب، بہت عرصے بعد آنا ہوا، ہم ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے، کیا وجہ ہوئی جو اتنے عرصے تک آپ یہاں نہیں آئے؟ مولانا صاحب نے اپنی خوش عادت کے موافق حضرت سے مصافحہ کیا اور حضرت کے قریب بڑی شان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حاضرین مجلس کو ملا صاحب کی یہ ادا بہت ناگوار گزری، کیونکہ مولانا صاحب حضور کے قریب اس طرح بیٹھے تھے گویا وہ حضرت کے ہمسر ہوں یا حضرت سے بھی زیادہ ان کا مرتبہ اور درجہ ہے، مگر حضرت بابا صاحب کے روب کے سبب سب خاموش تھے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ حضرت کے مہمان کو ادب سے بیٹھنے کے لیے کوئی کچھ کہتا۔ آخر میں حضرت بابا صاحب نے حضرت مولانا صاحب سے پوچھا، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی مدت تک کیوں نہیں آئے؟ ملا صاحب نے نہایت غرور اور تکبر کے انداز میں جواب دیا، جناب میں اس ملک میں موجود نہیں تھا، میں حج کرنے گیا تھا، 7 برس تک مکہ معظمہ میں رہا اور 7 دفعہ مدینہ منورہ کے ساتھ حج کے حرمین میں نمازوں اور روزوں کا ثواب ملتا ہے، وہ سب میں نے حاصل کیا اور 7 برس کے بعد وہاں سے آیا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رستے کی مصیبت بھی ختم ہوئی اور میں خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ گیا۔ حضرت بابا فرید نے ملا صاحب کا بیان سن کر ارشاد کیا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، 7 حج کیے، 7 برس مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 برس تک حرمین میں نماز پڑھی، ساتھ میں نمازوں کے روزے رکھے، سبحان اللہ، بڑی سعادت حاصل کی آپ نے، مگر یہ تو فرمائیے کہ آپ اب تو ہم سے خفا نہیں ہیں؟ ملا صاحب نے جواب دیا، میں خفا تھا ہی کب؟ حضرت نے فرمایا، 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، میں اسی خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ملا صاحب نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ کیا بات ہوئی تھی، ذرا یاد دلا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ آپ نے جواب دیا 5، اور ہم نے کہا تھا کہ 6واں رکن روٹی بھی ہے، اس سے آپ خفا ہو کر چلے گئے تھے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے نصیحت کرنے کے بعد کہ ظالموں کے پاس مت بیٹھو، یہ سن کر مولانا ہنسے اور کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، یہ ٹھیک ہے، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ درویش لوگ بے علم اور کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے تو بھائی رکن ہیں 5، 6واں رکن کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں اگرچہ بے علم یا کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ مولانا ناراض ہوئے اور کہنے لگے، اگر لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیجئے۔ حضرت نے اپنے خادم کو آواز دے کر کہا کہ میری فلاں کتاب لائیے۔ خادم ایک کتاب لے کر آیا۔ حضرت نے حاضرین سے فرمایا کہ تم میرے پاس سے ذرا ہٹ جاؤ۔ سب لوگ دور ہٹ گئے اور حضرت نے مولانا کو اپنے اور قریب بلایا اور کتاب کے اوراق الٹ الٹ کر وہ عبارت ڈھونڈنے لگے جس کے لیے وہ کتاب منگوائی گئی تھی۔ یکا یک حضرت نے فرمایا، یہ لیجئے، یہ عبارت موجود ہے۔ ملا نے جھک کر کتاب کو دیکھا، اس کتاب میں کوئی حرف نہیں تھا، بالکل سادہ اور شفاف ورق تھے۔ پھر مولانا نے اس کتاب کی طرف دیکھا تو اسی کتاب کے اسی ورق پر مولانا کو اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ عبارت نظر آئی جو انہوں نے پہاڑ کے کھانا کھلانے والے کو دی تھی۔ جو مولانا نے اپنے ہاتھ کی تحریر پڑھی تو ایک چیخ ماری، تو حضرت نے کتاب بند کر دی اور مولانا حضرت کے قدموں میں گر پڑے اور توبہ کی اور اسی وقت بیعت کے شرف سے مشرف ہوئے اور اسی دن سے سکوت اختیار کیا اور پھر مرتے دم تک انہوں نے کسی سے بات نہیں کی۔
اکثر ان پر گریا تاری رہتا اور زیر لب پکارا کرتے تھے، اسلام کا چھٹا رکن روٹی بھی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اولیاء اللہ کے لیے واقعہ انوار الاصفہاء سے لیا گیا ہے۔ ہماری آج کی کہانی اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا